السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے، ایسی ٹاپک کے بارے میں جس کے لیے تمام عاملین اس نام سے واقف ہیں اور اکثر کتب میں آپ کو ان کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا۔ ان کو مردان غیب، غیبی مرد، غیبی لوگ یا رجال الغیب بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف مخلوقات کو ذمہ داریاں ریسپانسبلٹیز سونپی ہوئی ہیں۔ ان ریسپانسبلٹیز کے لیے سب سے پہلے فرشتے جو تھے زمین پہ تھے مقرر، اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو ان میں کچھ جو ذمہ داریاں تھیں، روحانی ذمہ داریاں، کچھ صحابہ کرام کو ملی، اور اس کے بعد وہ روحانی ذمہ داریاں اس کے امت میں اولیاء کرام تک پہنچی۔ رجال الغیب یا مردان غیب جو ہوتے ہیں، رجال الغیب یا مردان غیب جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر آدمی رجال الغیب نہیں بن سکتا، بلکہ ان میں جب وہ روحانی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں یا وہ ذاکرین جو شرح صدر سے گزر جاتے ہیں، وہ لوگ جو ذکر قلبی کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، لطائف ان کے جب زندہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے شرح صدر ہوتی ہے۔ شرح صدر کے بعد ان میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو رجال الغیب میں شامل کیا جاتا ہے۔ رجال الغیب میں شامل لوگ آپ لوگوں کو شریعت کے پابند ظاہراً شاید نظر نہیں دیا ہے، کیونکہ ان کا کام صرف نظام تکوین، یعنی جو کچھ ان کو احکامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں ان کے لیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ طی الارض ان کو ہوتا ہے، ہوا میں اڑنے کی صلاحیت ان کو ملتی ہے، مختلف قسم کی صلاحیتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب وہاں سے نکلے، کسی رجال الغیب کو شام کے ملک میں کسی نے اس کو پتہ چلا کہ دلی کے مسجد کے باہر
ایک کتا بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلا اور دلی کے مسجد کے باہر دروازے پہ آ کے اس نے الٹی کی یا کی اور کتے نے اس کو کھایا۔ ایک بندے نے اس آدمی کو دیکھا اور وہ حیران ہوا، اس نے اس کا تعاقب کیا، پیچھے چلا تو زمین اس کے ساتھ سمٹ رہی تھی، وہ وہاں سے کہیں اور پہنچ گیا۔ تو اس رجال الغیب نے اس کو کہا کہ پیچھے مڑ کے کہ تو پتہ ہے کتنا دور آ گیا ہے، تو اپنے ملک سے ہی دور آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیسے جاؤں؟ تو پھر اس کو کہا کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی تو اس کو وہیں پہ پہنچا دیا۔ غرض یہ ہے کہ آپ کو ایسے واقعات بہت سارے ملیں گے، ان میں کچھ ابدال ہیں، کچھ اوتاد ہیں، کچھ قطب ہیں، کچھ غوث ہیں، جو آپ لوگ کبھی چھت پہ اگر سوئے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اوپر سے آدمی کے برابر کوئی چیز اڑ کے گئی، نظر کچھ نہیں آتا، ہوا میں ہلچل سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی اور چیز نہیں بلکہ اکثر کر کے ابدال جو ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا میں آدمی کے برابر کوئی چیز اڑ گئی، حالانکہ وہ نظر نہیں آتا، صرف آپ کو ان کی تحریک نظر آئے گی۔ اسی طرح عرفاء یا عارفین جسے بولتے ہیں، جب آسمان میں رات ہوتی ہے تو وہ بصورت نور یا لائٹ کی صورت میں، سفید لائٹ کی صورت میں وہ سفر کرتے ہیں اور آدمی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی روشنی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف معاملات یہ ان کے غیبی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا کہ کسی ڈوبتی کشتی کو بچاؤ، کسی آدمی کو بچاؤ، کسی اور معاملات جو بھی ان کو معاملات کا احکامات وہاں سے ملتے ہیں وہ ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کا قلب جو ہے وہ تو صاف ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، یہ شرح صدر کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی شرح صدر نہیں ہے اور اس کو ابدال کے درجے پہ فائز کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے جو بہت بڑی ہستیاں جو اس کو مقرر کرتی ہیں، جن میں حضرت غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ خضر علیہ السلام جو بھی آتے ہیں، تو وہ اس کو اس صلاحیت کے پیدا کرنے کے لیے اس کو وہ نظام سیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان انوار و تجلیات کو برداشت کر سکے، کیونکہ ہر ایک اس چیز کو، اس لائٹ کو، اس تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے، رجال الغیب کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ کس طرف رہتے ہیں، کوئی مشرق میں رہتے ہیں، کوئی مغرب میں رہتے ہیں، تو 4 طرف ہیں اور 4 جو ہیں وہ ان کے کونے ہیں، تو یہ مجموعی طور پہ 8 حصے ہو گئے۔ تو ان 8 ڈائریکشنز میں جو ہے 8 طرفوں میں، سائڈس میں ان کا جو ہوتا ہے، اور یہ ہر دن کے حساب سے علیحدہ علیحدہ سائڈ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عامل جب عمل پڑھتا ہے یا کوئی کسی کا خاص کام ہے اور وہ سامنے ہو تو پھر اس کو وہ رجعت ہو جاتی ہے، اس کو وہ سائڈ افیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل نہ بھی ہو تو بھی کوئی اور معاملہ ہو تو اس میں رکاوٹ ڈل سکتی ہے۔ تو رجال الغیب کی رکاوٹ جو ڈالتے ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ جو ہیں ڈاگ رائٹر ہیں، کتے کے اوپر سوار ہیں،
اور کچھ کی جو ہے ایک طرف ہے ان کا جو ہے شیر سوار ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں فیل سوار ہوتے ہیں، یعنی ہاتھی کے اوپر سواری کرنا، ایلیفینٹ رائڈر۔ تو جس طرح کا وہ رائڈر ہوگا جس دن، اس طرح کا جو ہے ان کا صدقہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے بیل یا گائے کے اوپر سوار ہے تو آپ کو گائے یا بیل کو کھانا کھلانا ہے تاکہ آپ لوگ اس تکلیف سے نکل جائیں۔ اگر ہاتھی کا ہے تو ہاتھی کو آپ گنا کھلائیں گے یا وہ چیزیں جو ہاتھی کھاتا ہے جیسے کیلا ہے، گنا ہے، وہ چیزیں آپ اس کو کھلائیں گے تو یہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گائے کو سبز گھاس زیادہ پسند ہے یا کوئی اور میٹھی روٹی وغیرہ پکا کے وہ کھلاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقات ہے۔ اگر شیر سوار ہوگا تو آپ کا جو ہے گھاس یا روٹی یا چنا یا گندم وہ چیز اس کا صدقہ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو صرف اور صرف گوشت کا صدقہ ہے۔ گوشت کا صدقہ شیر کو کھلانا ہے۔ اگر شیر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں گربا یعنی بلی جو ہوتی ہے اس کا نر ہوتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے رجال الغیب کے صدقات ہیں وہ آپ لوگ اگر نکالیں گے تو آپ لوگ اس کی جو تکالیف ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا جو مشہور جو دعا ہے سلام کی رجال الغیب کو، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے اگر ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کو نہیں ستائیں گے۔ یہ خاص علاجات بیماریوں اور تکلیفوں سب کو آپ لوگوں کو اس میں فائدہ دے گی، کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کی نظر سے تو گزری ہوگی شاید، لیکن آپ لوگوں کو اس کے صدقات کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو آج میں نے سوچا کہ عاملین اور جو دوست ہیں جو روحانیت سے شغف رکھتے ہیں یا اسپرچولیٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں ان کو یہ چیز بتا دوں تاکہ یہ آگے یہ استفادہ کریں اور کسی جو ہے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہیں، کیونکہ رجعت عملیات پہ جو ویڈیوز ہیں اس میں تفصیلی گفتگو بھی میں نے ہی پہلے کی تھی۔ تو رجعت رجال الغیب اس کی بھی جو ہے میں نے ہی تفصیلاً یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ لوگوں کو اس کی یوٹیوب پہ شاید ویڈیو نہیں ملے گی لیکن اتنی مفصل اور تفصیلاً آپ لوگوں کو نہیں بتائے گی۔ میں نے چارٹ بنایا ہے اور وہ میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس سے دیکھیں اور سمجھیں اور استفادہ کریں۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آ جائے آپ کے پاس تو آپ جو ہیں اس کے نام کے اعداد اور اس کی ماں کے نام کے اعداد ان کو 8 پہ تقسیم کریں اور پھر مشرق سے ڈائریکشن 1 2 3 کر کے 8 تک آئیں، جس جگہ پہ اس آدمی کا اعداد پہنچے اسی جگہ پہ جو ہے اس کا وہ صدقہ نکال دیں تو وہ بھی اس کو بہت ساری تکالیف اور مصیبتوں سے نکال دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔